اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آگے کا مسئلہ ہے کہ قال ولا بیع جلود المیتۃ قبل ان تذبح، کہ دباغت کرنے سے پہلے مردار کی جو کھال ہے اس کی بیع بھی جائز نہیں. دباغت ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے باقاعدہ چمڑے کو خشک کیا جاتا ہے، پھر اس کو قابل استعمال بنایا جاتا ہے. لأنہ غیر منتفع بہ، چونکہ جو بغیر دباغت کے کھال ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ قابل انتفاع نہیں ہوتی. قال علیہ الصلوۃ والسلام لا تنتفعوا من المیتۃ بإہاب، کہ جو مردار کی کچی کھال ہے اس سے انتفاع نہ کرو، چونکہ اہاب کہتے ہیں کچی کھال کو. وہو اسم، اور یہ بھی اہاب کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ نام ہے لغیر المدبوغ، غیر مدبوغ کیا کہتے ہیں کہ کھال کا. علامہ مرہ فی کتاب الصلاۃ ولا بأس ببیعها، اور والانتفاع بها بعد الدباغ، تو کہتے ہیں اس کی بیع میں حرج نہیں ہے اور اس سے انتفاع بھی لیا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ دباغت کے بعد. لأنها طہرت بالدباغ، چونکہ وہ دباغت کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس کو کچی کھال کو فروخت آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو انتفاع کب ہوگا؟ دباغت کے بعد. لأنها طہرت بالدباغ وقد ذکرناہ فی کتاب الصلاۃ ولا بأس ببیع، ولا بأس کوئی حرج نہیں ہے ببیع عظام المیتۃ، مرداروں کی جو ہڈیاں ہیں ان کی فروخت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح ببیع عصبها، اس کے پٹھے، وصوفها، اس کی جو اون ہے، وقرنها، اس کے سینگ، وشعرها، اس کے بال، ووبرها، اور اس کے پاشم شتر، یہ اونٹ کی جو کھال، اونٹ کی اون یا اونٹ کے بال، شتر تو اونٹ کو کہتے ہیں نا. والانتفاع بذلک کلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے انتفاع لینا جائز ہے. لأنها طاہرۃ، کیونکہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ پاک ہیں. لا یحلها الموت، ان کے اندر جو موت ہے وہ حلول نہیں کرتی. لعدم الحیات، کیونکہ ان کے اندر زندگی نہیں ہوتی. وقد کررناہ من قبل، اور اس کی بات ہم نے پہلے بتا دی. والفیل کالخنزیر، اور کہا کہ جو ہاتھی ہے وہ نجس ہے، کس کی طرح؟ خنزیر کی طرح نجس العین ہے. عند محمد، امام محمد کے نزدیک. وعندہما صاحبین، امام شیخین کے نزدیک کیا ہے؟ بمنزلۃ السباع، وہ کہتے ہیں وہ درندوں کی طرح ہے. حتی یباع عظمہ، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں بھی کیا کی جائیں گی؟ بیچی جائیں گی. وینتفع بہ، اور میرا خیال ہے یہ شیخین کے اوپر ہی فتویٰ ہے، چونکہ ہاتھی کے جو دانت ہیں ان کی بہت قیمت قیمت اور ان سے چیزیں بنائی جاتی ہیں. قال واذا كان السفل لرجل وألوه وإلوه، یہ انہوں نے دونوں اعراب لکھیں گے، یعنی دونوں پڑھائے جا سکتے ہیں. یعنی کہ گھر ہے 2 منزلہ، نیچے کی سفل، نیچے کی منزل پہ ایک آدمی رہتا ہے، وہ علو، اور اوپر والی بالا خانے پہ کوئی اور دوسرا رہتا ہے. فسقطا، دونوں کے دونوں پورا گھر گر گیا. او سقط العلو، یا اوپر بالا خانہ جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ گر گیا. وحدہ، صرف وہی گرا. فباع صاحب العلو علوہ لم یجوز، اب بالا خانہ، جس کا بالا خانہ گر گیا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بالا خانہ کا جو حق ہے وہ کیا کرتا ہے؟ بیچ دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں. کیوں؟ لأن حق التعلی لیس بمال، کیونکہ احناف کے نزدیک یہ بات ہو رہی ہے متقدمین کے ہاں، کیونکہ صاحب ہدایہ بھی متقدمین میں تھے. اس وقت جو حقوق تھے وہ مال کی تعریف میں داخل نہیں ہوتے تھے. انٹینجیبل ایسٹ، جو ہم نے پیچھے گفتگو کر آئے تھے مال میں، کہ جو انٹینجیبل ایسٹ ہے احناف کے نزدیک وہ ایسٹ اثاثہ مال ہی نہیں ہے، جس طرح حقوق، رائلٹیز، کیونکہ نہ تو یہ محرز ہیں، نہ تو ان کو آپ ذخیرہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو آپ حفاظت میں رکھ سکتے ہیں. تو ہر وہ چیز جو ذخیرہ نہیں ہو سکتی اور حفاظت میں نہیں رکھی جا سکتی، احناف کے نزدیک مال نہیں ہے. لیکن متأخراً احناف ان حقوق کو کیا مانتے ہیں؟ مال تسلیم کرتے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ بیع و شراء ہوتی ہے. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جو اوپر والا حق اس کا ہے وہ نہیں، مال نہیں ہے. جب مال نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے لأن المال ما يمكن احرازه، وہ ہوتا ہے جس کا احراز ہوتا ہے. والمال هو المحل، اور مال ہی تو مبیع بن سکتا ہے. بخلاف شرب، اب یہاں پہ اعتراض آیا کہ جناب اگر یہ حق ہے اور نہیں ہو سکتا، تو پھر پانی پلانے کا بھی تو حق ہوتا ہے زمین میں.
وہاں پر آپ حق کو بیچنے کی اجازت دیتے ہیں، پھر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ بخلاف شرب، لیکن شرب میں یہ اجازت ہوگی، کیوں؟ وہ کہتے ہیں حیث یجوز بیعہ طبعا للارض باتفاق روایات، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کی بیع زمین کی بیع کے ساتھ جائز ہوتی ہے، زمین کی بیع کے طبعاً میں جائز ہوتی ہے، وہ مفردن، اور مفرد بھی جائز ہوتی ہے، فی روایت، ایک اور روایت کے مطابق وہ ہوا اختیار مشائخ بلخ لأنہ حظ من الماء، کیونکہ وہ پانی کا حصہ ہوتا ہے شرب، ولہذا یضمن بالاطلاف، اسی وجہ سے تو اس کا تلف کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، زمان بھی ہوتا ہے، ولہ قسط من السمن، اور وہ کہتا ہے کہ بھی سمن کا اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، جس طرح کہ ہم علامہ نذکر فی کتاب الشرب، یا آگے جا کر ہم شرب کے باب میں جا کر ہم یہ سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ قال وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل۔ اب وہ کہتے ہیں جو راستوں کی بے ہے وہ جائز نہیں ہے، اور ان کا راستے کی بے بھی جائز ہے، اور اس کا ہبہ کرنا بھی جائز ہے، جبکہ جو پانی ہے، پانی کی گزرگاہ بے، اس کی بے بھی جائز نہیں ہے اور اس کا ہبہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ والمسألۃ تحتمل وجہین، دو صورتیں ہیں، دو وجہیں جو ہے نا قابل احتمال ہیں۔ بیع رقبۃ الطریق والمسیل، بھئی اس رقبہ کی بیع کرنا جس پر راستہ بنایا جائے گا یا جس پر پانی کی گزرگاہ ہوگی، اس کی بات ہو رہی ہے۔ ایک ہے بیع حق المرور والتسہیل، ایک ہے کہ بھی گزرنے کا حق مانگنا یا پانی کے لیے گزرگاہ کا حق بیچنا، یہ والی بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف حقوق کی بے ہے اور دوسری طرف باقاعدہ رقبے کی بے ہے۔ وہ کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ، جہاں تک پہلے کی بے کی بات ہے، بیع رقبۃ الطریق، فوجہ الفرق بین المسألتین، یعنی کہ مسئلتین سے مراد رقبۃ الطریق اور رقبۃ و مسیل۔ ان طریق معلوم، وہ کہتے ہیں راستہ کیا ہے، معلوم ہے، اتنا چوڑا راستہ ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے آپ زمین جو ہے وہ معلوم ہے کہ کتنی آپ نے مبی بیچنی ہے، تو لأن له طولا و ارضا معلوما، اس کو معلوم ہوگا۔ واما المسیل، جہاں تک پانی کی گزرگاہ کا آپ بات کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں وہ کیا ہے، مجہول ہے، کوئی پتہ نہیں پانی کتنا حد تک پھیل کے گزرتا ہے۔ پانی کے جب دریا بھی گزرتے ہیں یا کوئی چیز پانی کو گزرنا ہو تو اس کا پیٹا محدود تو نہیں رہتا، وہ تو پتہ نہیں کتنی زمین لے لے گا، تو کہتے ہیں مجہول ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جہاں غرر آ جائے اس کی بے جائز نہیں ہوتی، فاسد ہو جاتی ہے۔ لأنه لا يدري ما قدر ما يشغله من الماء، کوئی پتہ نہیں کہ کتنی زمین اس کے پانی کے اندر چلی جائے گی۔ وان کان ثانی، جہاں تک دوسرے کی بات ہے حق کے مرور اور حق کے مسیل کی، تسہیل کی، تو وہ کہتے ہیں ففی بیع حق المرور، جہاں تک حق کے مرور کی بات ہے، بے گزرگاہ کے لیے روایتان، دو روایتیں، یعنی کہ جائز بھی ہے اور ناجائز، دونوں روایتیں۔ بوجہ الفرق علی احداہما، وہ کہتے ہیں کہ بھی ان دونوں میں سے، یعنی کہ روایت جو جس میں کہا گیا کہ جائز ہے، اس کے فرق کرنے کی وجہ کیا، بین ہوا بین حق تسہیل ان حق المرور معلوم، وہ معلوم ہے، لتعلق بھی محل معلوم ہے، کیونکہ وہ محل معلوم ہوگا، بھی یہ گزرگاہ ہوگی، لوگ گزریں گے تو پتہ چل جاتا ہے، وہ طریقہ، وہ راستہ ہے۔ اما المسیل علی سطح فهو نظیر حق تعلی، اور جہاں تک حق گزرگاہ کی بات ہے تو وہ ایک حق ہے، اور وہ بالکل کس کی مثال ہوگا، وہ جو پیچھے جو اوپر والا رہنے والا اپنا حق بیچنا چاہتا تھا، وہ کہتا ہے یہ حقوق ہے، اور حقوق مال نہیں ہوتے۔ وعلی الارض مجہول لجہالتہ، اور زمین پر وہ مجہول ہے کہ بھئی کتنے زمین سے گزرے گا پانی، لجہالت محل ہی، اپنے محل کی جہالت کی وجہ سے، تو اسی وجہ سے وہ جائز نہیں ہوگا۔ وجہ الفرق بین حق المرور و حق التعلی علی احدى الروایتین، ان حق التعلی یتعلق بعین لا تبقی، کہتا ہے کہ جو حق تعلی ہے متعلق ہوتا ہے عین کے ساتھ کہ جو باقی نہیں رہے گا، وہو البنا، اور وہ کیا ہے، بنا ہے، فاشبہ المنافع، تو یہ کس کے منافع ہو جائے گا، منافع کے، اور منافع جو ہے مال نہیں ہے احناف کے نزدیک، چونکہ پرانے موقف کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اما حق المرور، جہاں تک حق مرور کی بات ہے، یتعلق بعین، تو یہ متعلق ہوتا ہے ایک ایسے عین کے ساتھ طبقی جو باقی رہتا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ زمین ہے، زمین باقی رہتی ہے، فاشبہ آیان، تو یہ آیان کے مشابہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی جو بیع ہوگی وہ جائز ہو جائے گی۔